خوش آمدید۔ آج ہم ایک مسلمان اور ایک انسان کی حیثیت سے ہماری جو ذمہ داری ہے اپنے ماحول کو بہتر کرنے کی، اس کی بہتری میں اپنا بہترین حصہ اور کردار ادا کرنے کی، اس کے اوپر اسلامی تعلیمات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، حدیث مبارکہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کا ایک ویژن ہے، انہوں نے سونامی بلین ٹری منصوبہ جو کہ پوری دنیا میں سراہا گیا وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے طور پہ اس کا آغاز کیا، جس کے تحت پہلے مرحلے میں 3 ارب 22 کروڑ درخت جو ہیں وہ لگائے گئے اور لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو روزگار میسر آئے گا، صاف آب و ہوا ہوگی، اور کلین گرین پاکستان نام کے ایک منصوبے کا آغاز بھی کیا گیا۔ اس منصوبے میں کیا کیا کچھ شامل ہے اور اس کے کیا فوائد ہمیں حاصل ہوں گے، اس حوالے سے بات چیت کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہیں فیڈرل پارلیمنٹری سیکریٹری فار کلائمیٹ چینج میڈم رخسانہ نوید صاحبہ۔ السلام علیکم، شکریہ تشریف آوری کا۔ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پہلی بات تو یہ کہ سونامی بلین ٹری منصوبہ کہاں تک پہنچا، کتنے درخت لگائے جا چکے ہیں اور کتنے مرحلہ وار اس کی تکمیل جو ہے وہ ہوگی، اور اس کے کیا فوائد ہیں جس کے پیش نظر پوری دنیا میں وزیر اعظم پاکستان کے اس ویژن کو اور اس قدم کو سراہا جا رہا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، انٹروڈکشن میں ہی آپ نے بتا دیا کہ کتنا اس وقت درخت لگ چکا ہے، اور اس کے جو ٹارگٹس ہمارے پاس ہیں وہ انشاءاللہ ہم وقت سے پہلے اس کو اچیو کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں۔ تو 2023 تک ہمارا یہ پروجیکٹ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پورے ملک میں اس وقت بہت آرگنائزیشنز بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہیں اور جنرل پبلک بھی ہمارے ساتھ اس وقت کھڑی ہوئی ہے، اور بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ سب لگے ہوئے ہیں پلانٹیشن کرنے کے لیے۔ اس پروجیکٹ میں ہمارے 6,05,000 شروع میں ہم لوگوں نے لوگوں کو جابس دیں، اور یہ قریباً ہر سال اس کو ہم انکریز کرتے چلے جائیں گے۔ تو جابس کے حوالے سے بھی نرسریز بھی ڈیولپ ہو رہی ہیں ملک میں، ہر طرف اس کو اویئرنیس کے حوالے سے بہت بہتر ماحول نظر آ رہا ہے۔ ایک تو پرائم منسٹر کے ویژن کی وجہ سے بھی لوگ بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں، جو پہلے سے بھی شوق رکھتے تھے اس حوالے سے جی وہ کافی ہمارے ساتھ اس وقت شامل حال ہیں۔ بالکل صحیح۔ اس کے بارے میں بھی بتائیے گا، کلین گرین پروگرام کا میں نے ذکر کیا، اس پروگرام میں کیا کیا کچھ شامل ہے، اس لیے کہ گرین ایک حصہ ہے اور کلین ایک حصہ ہے، ان دونوں کو ملا کے ایک پاکستان کا جو ویژن۔ اس کے 5 کمپوننٹس ہیں جو کہ ایک بہت ہی اچھا پروگرام ہے۔ اس میں ہم نے کمپٹیشن ایک ڈال دیا ہے جو کہ پاکستان کے مختلف پروونسز میں جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں۔ تو اکتوبر میں اس میں ایوارڈز بھی تقسیم کیے گئے ہیں، پرائم منسٹر نے دیے گئے ہیں، اور اب آگے ہم جو 84 ڈسٹرکٹس ہیں، پہلے تو صرف خیبر پختونخوا اور پنجاب کے 19 ڈسٹرکٹ تھے، ٹھیک ہے، اب پورے پروونسز اس میں ایڈ ہو گئے ہیں اور 84 ڈسٹرکٹس ہیں جس میں یہ کمپٹیشن ہو رہا ہے، اور یہ بڑا ہیلدی کمپٹیشن ہے۔ کا مطلب ہے سندھ اور بلوچستان تک بھی اسے پھیلائے گا؟ جی بالکل، سارے پروونسز، گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے اس میں، تو یہ سارے پروونسز اور آئی سی ٹی ہمارا یہ سارے شامل ہیں۔ ٹھیک، اور ان میں کمپٹیشن جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان میں آپس میں ہو رہا ہے کہ ہم نے اس میں ہائیجین ہے اور واٹر ویسٹ مینجمنٹ ہے، اور اس میں پلانٹیشن ہے، کلین ایئر ہے، یہ سارے کمپوننٹس جو ہیں یہ اس میں آپس میں کمپٹیشن میں آ رہے ہیں، اور اس میں بہت اچھا ایک ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے کہ ہمارا جو ہم نے اس وقت ڈیش بورڈ بنایا ہوا ہے اس پہ لوگوں کی ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہیں، جہاں تک مجھے علم ہے اس میں جو سیوریج نالیاں ہیں ان کی صفائی، ان کو کور کرنا، ان کو صاف رکھنا، ایون واش رومز وغیرہ جو ہیں عوامی، اس طرح کی ان کی سہولیات کو مہیا کرنا، اس طرح کی کچھ چیزیں بھی شامل ہیں۔ اس طرح کی ساری چیزیں ہیں، ان میں بلکہ زیادہ پوائنٹس مل رہے ہیں۔ جو چیمپئنز ہمارے ہیں ان کو جو ٹوائلٹس وغیرہ بنانے ہیں اور سیوریج کا کوئی انتظام ہے، نالے صاف کروانے ہیں، اس پہ ان کو زیادہ پوائنٹس مل رہے ہیں۔ پلانٹیشن پہ بھی مل رہے ہیں، ای ٹیگنگ ہو رہی ہے، تو کام بہت ہو رہا ہے، اور زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھٹے ہمارے کنورٹ ہو رہے ہیں جو 2019 سے ہونے شروع ہوئے تھے، اور اب تک ہم 65% تک پورے پاکستان میں کر چکے ہیں، اور بڑی تیزی سے یہ کنورٹ ہو رہے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، یہ بہت اہم موضوع ہے، اور اس موضوع کی طرف جب ہم اپنے مذہب کی طرف مڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب کس درجے کامل ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس لیے کہ 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا گیا کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور اس کے ساتھ نہ صرف یہ تاکید کی گئی کہ خود صاف رہنا ہے، پاکیزگی اختیار کرنی ہے، طہارت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ضائع بھی نہیں کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اگر میں آپ کو بتاؤں تو 1 لیٹر سے بھی کم میں وہ آپ وضو فرمایا کرتے تھے، اور 4 لیٹر سے بھی کم پانی آپ
کہ اب تو بوتلوں میں پانی استعمال کرتے ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا 4 لیٹر سے بھی کم پانی میں آپ غسل فرما لیا کرتے تھے. یہ صحیح بخاری سے میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور اب ہم آج کل جو ہے پانی کا کتنا اسراف کرتے ہیں, کتنا ضائع کرتے ہیں. سو میں آپ سے جاننا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کہ یہ ہماری تعلیمات جو ہیں وہ تو 1400 سال پہلے سے ہیں. سیکریٹری صاحبہ بتا رہی ہیں کہ اب آ کے وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ انیشیٹو لے رہے ہیں اور لوگ اب بھی قائل ہو رہے ہیں, لیکن مشکل ہو رہی ہے ان کو بھی ظاہر ہے اس معاملے کی طرف لوگوں کو لے کے آنے میں اور کنونس کرنے میں. یہاں ایک بڑی اہم بات ہم شامل کریں گے. سید قطب شہید اپنی تفسیر ہے ان کے فی ظلال القرآن, وہ کہتے ہیں کہ صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ تک اپنے آپ کو محدود کر لینا, یعنی یہ شاعر اسلام ہے, یہ اسلام کی پہچان ہے اور فرائض میں سے ہیں. یہاں تک اپنے آپ کو محدود کرنا یہ کفر ہے, مسلمانی نہیں ہے, کیونکہ اس کا چیپٹر بہت محدود ہے. اس کے بعد آپ کی پوری زندگی ہے, یعنی 24 گھنٹوں میں بندہ مسجد کتنے منٹ گزارتا ہے, جی, اس کے علاوہ تو باقی اس کی زندگی ہے. اگر وہ عبادت معاملات میں نظر نہ آئے تو وہ مسلمانی نہیں رہتی ہے, وہ کفر بن جاتا ہے, وہ انسان کے یعنی وہ اس کا عکس نظر نہیں آتا ہے. تو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن لے کر پرائم منسٹر صاحب جس کی بات کرتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ کی طرف بڑھ رہے ہیں, اس میں صرف ایک یعنی لیجسلیشن نہیں ہے, قانون سازی نہیں ہوتی ہے کہ محض کوئی قانون بنانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ, پوری حیات مبارکہ کا ایک ایک قدم, ایک ایک پہلو جو ہے اس کو جب تک سمجھا نہ جائے, جانا نہ جائے. ڈاکٹر صاحب میں نے یہ صحیح بخاری سے پڑھا ہے کہ آپ 4 لیٹر سے بھی کم پانی میں غسل فرما لیا کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہم شاور کھول کے اس سے زیادہ پانی تو ہم دانت برش کرتے ہوئے ضائع کر دیتے ہیں. اب آپ اسلام آباد کے بہت سارے علاقوں کے بارے میں یقیناً اویئر ہوں گی کہ, اور ہمارے ناظرین میں سے ہر بندہ جانتا ہے اسلام آباد کا رہائشی کہ بہت سارے علاقوں میں پانی کے مسائل ہیں. جی, ہمارے ملک میں بہت ساری جگہوں پہ پینے کا صاف پانی میسر نہیں, پینے کا پانی نہیں مل رہا اور پانی اپنی سطح چھوڑ چکا ہے, بہت گہرائی میں چلا گیا ہے. تو اس میں یہ جس بات کی طرف حدیث پاک میں ہمیں سیرت طیبہ میں اشارہ ملتا ہے کہ پانی کم سے کم استعمال کیا جائے اور اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے. دراصل یہی تعلیم تھی اس خطرے کی پیش نظر کہ کل کو یہ خطرہ ہمیں فیس کرنا پڑے گا, تو اس سے بچنے کے لیے لہٰذا جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ تو یہی کہتی ہیں کہ ماحول کو, جس طرح سورہ النحل میں سے آپ نے بہت خوبصورت وہاں پہ تصویر ہے, اگر ہمارے ناظرین وہاں سے خود پڑھیں اس آیت مبارکہ سے, آیت نمبر 10 سے یا سورہ النحل کو شروع سے ہی, تو وہ پورا منظر ایک انسان کو سمجھ آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے, کیا چاہتا ہے کہ ہم کس طرح زندگی گزاریں. اور جہاں تک رہی بات شجرکاری کی اور درخت لگانے کی, تو یہاں ایک بڑا خوبصورت واقعہ اگر میں ناظرین کے لیے پیش کر دوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں. آپ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے, تو آپ کا جو آقا تھا, جو مالک تھا, اس نے کہا کہ سلمان اگر تم میرے لیے 500 درختوں کا باغ لگا دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اب یہ ایک مشکل ٹاسک تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے. آپ نے فرمایا دیر نہ کرو اور جاؤ اس سے یہ ایگریمنٹ پورا کر لو, تم اس پہ اپنی رضامندی کا اظہار کر دو. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا, جب درخت لگانے لگو پہلے تم گڑھے تیار کر لو, اور جب پہلا درخت لگانا ہو تو مجھے بلا لیجئے گا, پہلا درخت میں لگاؤں گا. گیا ہمیں یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ یہ جو ہم افتتاح کرواتے ہیں اور ایک رسم سمجھی جاتی ہے, دراصل افتتاح کروانا کسی بھی بزرگ سے, کسی بھی بڑے آدمی سے, یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سو آپ نے وہ گڑھے تیار کر لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا حضرت سلمان نے, اور وہ 500 کھجوروں کا اتنا بڑا پروجیکٹ آپ نے وہ مکمل کیا, اور اس کے بدلے میں آپ کو آزادی مل گئی. سو یعنی ایک تو یہ جسمانی آزادی ہے نا, تو اگر ہم یہ اس طرح کے پروجیکٹ, جس طرح پرائم منسٹر صاحب ایک بڑا پروجیکٹ لے کے چل رہے ہیں, اگر یہ ہم مکمل کرتے ہیں تو ہم بہت ساری مشکلات سے بھی آزادی پا لیں گے. بے شک ہم سب کو اندازہ ہے کہ ماحولیاتی آلودگی جو ہے اس نے کس درجے اس وقت تباہی مچائی ہوئی. پاکستان دنیا میں 5ویں نمبر پہ ہے ان ممالک کی فہرست میں جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہے ماحولیاتی آلودگی سے. ہمیں لگتا ہے کہ مسئلہ اتنا ہم نہیں, لیکن چونکہ ابھی ہم طہارت اور پاکیزگی کی بات کر رہے ہیں, سو اس وبا نے, جسے ہم کووڈ-19 کہتے ہیں, ہمیں ایک دفعہ پھر احساس دلایا ہے کہ ہمیں جو تعلیمات اور پیغام دی گئی تھی کہ 5 دفعہ دن میں وضو کرنا ہے, ہاتھ دھونے, اب ہمیں 20 سیکنڈ جو ہے وہ ہاتھ دھونے کتنے زیادہ ضروری ہیں. یہ SOPs میں شامل ہے کووڈ-19 سے بچاؤ کی. لیکن اس وقت صورتحال کیا ہے پورے ملک میں کورونا کے پھیلاؤ کی, جو کہ تشویشناک صورتحال جو ہے وہ اختیار کرتے جا رہے ہیں. اس بارے میں ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں نمود مسلم اسلام آباد سے. جی نمود.
جی، عالمی وبا کرونا وائرس کے حوالے سے جو صورتحال پوری دنیا میں ہے اسی کا سامنا تقریباً تمام جتنے بھی ترقی پذیر ممالک یا ترقی کرتے ہوئے ممالک ہیں ان کو بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان میں اس کی شرح گو کہ اپنے ہمسایہ ممالک کی نسبت کافی حد تک کم ہے، جس کی وجہ یہاں پہ کیے گئے انتظامات تھے، اور خاص طور پر جو وزارت صحت کی طرف سے اور جو تمام صوبوں نے مل کر کام کیا، اس حوالے سے کافی جو سچویشن تھی اس طرح کی نہیں رہی جس طرح کے ہمسایہ ممالک کی صورتحال، لیکن پھر بھی خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں اس وقت صورتحال بہت زیادہ جسے کہیں گے کہ جی الارمنگ ہے۔ وہاں پر جو خاص طور پر لاہور شہر یا چند بڑے شہر ہیں وہاں پر کرونا وائرس کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلام آباد کی صورتحال بھی بالکل ایسے ہی ہے جس طرح دنیا میں جو تیسری لہر آئی ہے کرونا وائرس کی اس کے اوپر اس کی وجہ سے لوگ کافی حد تک متاثر ہو رہے ہیں، جس کی ایک دوسری وجہ شاید یہ بھی تھی کہ لوگ پہلی دو لہر کے بعد انہوں نے اتنا خیال نہیں کیا کہ وہ جو SOPs ہیں اس پہ عمل کر سکے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسلام آباد ڈاکٹر زیم ضیاء، ان سے صورتحال کے حوالے سے پوچھیں کہ سر یہ جو لازمی صورتحال جو خاص طور تیسری لہر میں آئی جبکہ اس دوران ویکسینیشن بھی شروع ہو گئی، آپ کا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا بنی بنیادی طور پر؟ دیکھیں پوری دنیا میں جب یہ تھرڈ ویو شروع ہوئی ہے اس میں جو ایک نئے ویریئنٹس آ رہے ہیں، یہ نئے ویریئنٹس ہیں، ان کے اسپریڈ کے میکانزم تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، اور تمام کی تمام جو ایک وائرس جو پہلی ویو تھی وہ ڈفرینٹ لیول پہ تھی، سیکنڈ ویو ڈفرینٹ پہ تھی، اب جو تیسری ویو ہے کنزیکٹیولی جو پازیٹیوٹی ہے وہ اسلام آباد کی حد تک جو ہے وہ 10 سے 12 کے بیچ میں سوئنگ کرتی رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ویکسینیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے اور کافی حد تک اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے، اسلام آباد کی سچویشن کیا ہے؟ یہاں پہ کتنے سینٹرز ہیں اور اب تک کوئی آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ جن کو بلایا گیا 65 پلس لوگوں کو اور 60 پلس لوگوں کو کتنے پرسنٹ آپ کام کر چکے ہیں؟ ہمارے جو اسلام آباد کی حد تک 1,13,000 لوگ جو ہے جو رجسٹر ہوئے تھے ان کے اگینسٹ 92,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ ویکسینیٹ ہو چکے، جو کہ بہت بڑی پرسنٹیج ہے، اور ہم لگاتار کنزیکٹیولی جو ہمارے پاس لوگ رجسٹر ہوتے جا رہے ہیں، جیسے 50 سے 60 سال کے بیچ کے لوگوں کو ابھی ہم کر رہے ہیں اور 60 سال سے اوپر کے تقریباً لوگ ہو چکے ہیں۔ ہم آپ لوگوں کے تھرو یہ ضرور بتائیں گے کہ اگر کوئی بھی ایسا شخص ہے جو 60 سال سے اوپر ہو جو ویکسینیٹ نہیں ہوا، پلیز واک ان کرائیں، اور 50 سے 59 ایئرس تک کے جو لوگ ہیں وہ بھی ضرور ویکسینیشن کرائیں، کیونکہ جب ویکسینیشن ہوگی آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں ویکسینیشن ہوگی، آپ لوگ خود کرائیں گے تو ایک آپ امیونٹی اور لوگ اپنے جو نیبرہڈ کو سیف بنا سکیں گے۔ آخری بات یہ کروں گا کہ اسلام آباد کے حوالے سے خاص طور پر ظاہر ہے اس کے دیہی علاقے بھی ہیں اور اس کے شہری علاقے بھی ہیں، لاک ڈاؤن کی صورتحال جیسی بھی ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھ رہی ہے دوبارہ، کیا اس کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے یا اس کو اسی طرح لے کے چلنا پڑے گا ہمیں، جیسے آپ نے کہا کہ اس کا جینا ہوگا ہمیں؟ دیکھیں آپ یہ ہماری ٹیمز دیکھ رہے ہیں وہ کنٹینیوسلی اسلام آباد کے اوپر ایک مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ کون سے علاقے میں کس طرح سے ہم لاک ڈاؤنز بھی کرتے ہیں، ہم کانٹیکٹ ٹریسنگ بھی کرتے ہیں، ہم فون کالز بھی کرتے ہیں، ہم رسک کمیونیکیشن بھی کرتے ہیں، ہم وہاں پہ لوگوں کو کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، ہم لوگوں کو پیشنٹس کو جو ہے ہاسپٹلس کی طرف موومنٹ بھی کرتے ہیں، تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان اے وے افیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جو اسپریڈ کا میکینزم ہے، ہم فون کے اوپر جب کاؤنسلنگ کرتے ہیں یا رسک کمیونیکیشن دروازے پہ جا کے سیمپل لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو یہ آفس اور یہ ٹیمیں جو ہیں اور فیلڈ کی ٹیمیں مل کے کر رہی ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے، اور جیسے کہ میں بات کر رہی تھی بریک سے پہلے، میں آپ سے بات کر رہی ہوں رخسانہ نبی صاحبہ، پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں متاثر ہونے والے جو ممالک ہیں ان کی فہرست میں 5ویں نمبر پر، یہ بہت بڑا نمبر ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں قحط سالی کا بھی خدا نخواستہ بے موسم کی بے وقت کی بارشیں، سیلاب اور مختلف ایسے پریشانیاں، اسموگ ایک بہت بڑا خطرہ بن کے جو ہے ہمارے سامنے رہتا ہے۔ پاکستان میں کاربن کے اخراج کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا پالیسیز جو ہیں وہ لی جا رہی ہیں، جس میں الیکٹریکل وہیکلز کے حوالے سے بھی خاص طور پہ بتائیے گا کیا پالیسی ابھی تک ترتیب دی گئی؟ بالکل جی، کاربن امیشنز کے بارے میں ہماری گورنمنٹ بڑی سیریسلی کام کر رہی ہے اس پہ، اور الیکٹریکل وہیکل پالیسی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی ہماری اپروو ہو گئی ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے، امپلیمنٹ ہو گیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ جو 45% ہوا میں پولیوشن ہے وہ زیادہ الیکٹریکل جو گاڑیوں کی ہے، اور الیکٹریکل وہیکل پالیسی بہت بڑا رول پلے کرے گی اس کو کم کرنے میں۔ اس میں زیادہ جو افیکٹ کر رہے تھے وہ 3 ویلر اور 2 ویلرز تھے،
تو یہ کنورٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں اور لوگوں نے دیکھا ہے کہ کتنی اسموتھ اس کی رننگ بھی ہے اور نوائز لیس ہیں اور مطلب فیزیبل بھی ہیں. اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ تو یورو 5 کے بارے میں بھی بات کی جا رہی تھی. اسی طرح سے تھا کہ یورو 2 سے ہماری گورنمنٹ نے بہت ایفرٹ کی ہے کہ یورو 5 پہ ہم لوگ آ گئے ہیں. یہ لیپ فراگ 2-3 چیزوں میں جو کیا ہے اس سے انوائرمنٹ میں بہت فرق پڑ رہا ہے. ایک تو 10 بلین سونامی ٹری پورے ملک میں جس طرح سے افیکٹولی اس پہ کام ہو رہا ہے. پھر اس کے علاوہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ریچارج پاکستان، اس میں پانی کا جو واٹر ٹیبل ہمارا بہت نیچے چلا گیا ہے، اس میں ہم بارش کے پانی کو سیو کس طرح سے کر سکتے ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں یہ درخت جو ہے یہ بھی ایک مشین ہے. قدرت نے جو جس طرح سے ہمارا ایک سسٹم بنایا نا انسانوں کا، جانوروں کا، پرندوں کا، اسی طرح سے درخت بھی ایک مشین ہے جو کہ اپنا کام کر رہی ہے. ہم نے اس کو گندا پانی دے کے، گندی آب و ہوا دے کے افیکٹ کیا ہوا ہے. اس کو صاف کرنے کے لیے اور بہترین اس کا رزلٹ لینے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی ہے اس وقت کہ ایک تو آب و ہوا کو صاف کریں. اس سے ایک تو ہماری جو پرفارمنس ہے انسانوں کی، وہ بے شک آفس ہے یا اسکول ہے یا کالج ہے، وہ بہت بہتر ہو جائے گی اگر ہم ان کو بہتر انوائرمنٹ دیں گے. جو ایک ریسرچ آئی اس کے مطابق فضائی آلودگی جو ہے دنیا میں جو اموات کی شرح ہے اس میں ایک بہت بڑی وجوہات ٹاپ 3 میں سے ایک جو ہے وہ فضائی آلودگی ہے. ہمارے اور اسقاط حمل تک کے جو معاملات ہیں وہ بھی فضائی آلودگی کی وجہ سے ہوتے ہیں. انڈر ویٹ بچے جو ہیں وہ پیدا ہونا بھی بعض اوقات فضائی، یہ ریسرچ ہے جو کہ آئی. بالکل پانی کی بھی آلودگی جو ہے 40% ہمارے جو بیڈز ہیں وہ اسی کی وجہ سے، پانی کی آلودگی کی وجہ سے آکیپائیڈ ہیں. ہمارا جی ڈی پی قریباً 4% انکریز کر سکتا ہے اگر ہم انہی چیزوں کو ہینڈل کر لیں. اور انشاءاللہ حکومت بہت سیریسلی اس پہ کام کر رہی ہے. ایگریکلچر پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے. یہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو موسم آگے پیچھے ہو رہے ہیں ان پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے. ہمارے زونز بنائے جا رہے ہیں فصلوں کے حوالے سے. فواد چودھری صاحب جب وزیر تھے برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، انہوں نے اعلان کیا تھا اسموک ٹاورز لگانے کا ان علاقوں میں جہاں پہ کہ اسموک ہے. کیا اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ بھی تجویز بھی زیر غور ہے؟ ابھی اس پہ کوئی ایسا کام ہو نہیں رہا، مگر یہ ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے ہی لیمٹس میں رہتے ہوئے میکسیمم جتنا پلانٹیشن کر سکیں اور آلودگی کو جتنا زیادہ بہتر کر سکیں مینیج، تو ان چیزوں سے کر رہے ہیں. خدا کرے کہ ہم یہ ٹاورز بھی لگا سکیں جیسے چائنا میں ہیں، وہ ہم بھی اس پہ کچھ کام کر سکیں. بالکل صحیح. جیسے ہم بار بار بات کریں بلین ٹری سونامی جو ہے ورلڈ اکنامک فورم تک اپریشیٹ کر رہا ہے اس منصوبے کو. یقینی طور پر ایک بڑی تعداد ہے درختوں کی اگر یہ لگائی جائے. لیکن چیف جسٹس صاحب کا ریمارکس بھی مجھے یاد آ گیا. انہوں نے کہا کہ جنگلات کاغذات میں موجود ہیں، جا کے دیکھیں تو وہاں پہ نہیں ہے. سو اس کا میکنزم کہ جنگلات کی کٹائی کو روکنے بالکل اس وقت تو روکنے کے لیے دیکھیں نا ان کو پروٹیکٹڈ ایریاز ڈکلیئر کر دیا گیا ہے جہاں پہ کہ لا امپلیمنٹ ہوگا ایک درخت کے کٹنے پہ بھی، جس کو پہلے بالکل کھلی چھوٹ تھی درختوں پہ، درخت کٹے چلے جا رہے تھے پورے ملک میں، ان کو اب کہیں ہم نے بریک لگانی تھی، سٹاپ کرنا تھا. تو پروٹیکٹڈ ایریاز ڈکلیئر کرنے سے اتنا ہو جائے گا کہ ان کو مانیٹر کیا جائے گا، جو کہ مانیٹرز بھی ہماری گورنمنٹ کی طرف سے دے دیے گئے ہیں، پروونسز کو بھی دے دیے گئے ہیں کہ وہ مانیٹر کریں کہ ان کے فارسٹ میں کہیں کوئی ایسا ایشو تو نہیں، کٹ تو نہیں رہے ہیں یا وہاں پہ کوئی آگ وغیرہ تو نہیں لگائی جا رہی ہے. ان چیزوں کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، گورنمنٹ دیکھ رہی ہے کہ لگانے کے علاوہ ان کو بچانا بہت ضروری ہے. بالکل سے ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی وزیر اعظم نے آتے ان پہ پابندی بھی لگائی تھی، لیکن اب ہاؤسنگ سیکٹری کے لیے منسٹری ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے وہ بڑی تعداد میں زمین جو ہے جو زرعی زمین ہوتی ہے، پھر بعض اوقات جنگلات بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ درخت بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی کٹائی میں ہوتے ہیں. اس حوالے سے بھی کوئی تجویز زیر غور ہے؟ اس حوالے سے ہماری گورنمنٹ پرائم منسٹر نے بھی جیسے کہا ہے کہ اب ہم ورٹیکل بلڈنگز ہماری بننی چاہیے تاکہ ہماری ایگریکلچرل لینڈ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سیو ہو سکے. اور خدا کرے کہ وہ دینا ہے کہ ہم فوڈ باسکٹ بن سکیں اور ہر چیز ہماری آرگینک بھی ہو اور ہم صحت کے لحاظ سے اور ہر طرح سے پرفیکٹ ہو جائیں. اور فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں جلدی شامل ہونے کی پوری ہماری کوشش ہے اور انشاءاللہ ہو جائیں گے. آمین. جیسے کہ ہم بات کریں وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کی، تو اسی ویژن کے مطابق کوئی بھوکا نہ سوئے بھی ایک تھاٹ ہے، نہ صرف ایک تھاٹ ہے بلکہ ایک احساس ہے پورا. اس احساس کے تحت بہت سارے ایسے لنگر خانے کھولے گئے ہیں، بہت ساری ایسی جگہیں جہاں پہ دسترخوان اور افطار کا اہتمام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. لیا میں مساکین کو جو روزہ افطار کرانے کا اہتمام ہے اس کے بارے میں ہمیں اپڈیٹ کریں گے شیراز درانی. جی شیراز بتائیے گا.
جی فرا، میں اس وقت لیا میں موجود ہوں، اور لیا وہ شہر ہے جب 20 فروری 2020 کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے احساس کفالت پروگرام کا، بہت بڑے پروجیکٹ کا، یہاں پر ایک سماجی تحفظ کا اور تخفیف غربت کا جو بہت بڑا ایک منصوبہ ہے، اس کا یہاں سے سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر 78,000 سے زائد جو غریب خواتین ہیں ان کو رجسٹر کیا گیا ہے، اور یہ میں اس وقت اسفند یار شہید چوک پر موجود ہوں۔ یہاں پر ایک پناہ گاہ ہے، اور یہاں پر روزہ دار جو ہیں غریب مستحق افراد، ان کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ابھی حالانکہ افطاری میں تقریباً 20 سے 25 منٹ کا ابھی تھوڑا گیپ ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر لوگوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ کھانا جو ہے بالکل تیار ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے شربت بھی تیار ہے۔ میں تو یہاں پر بات کریں گے، ہم نوید مغل صاحب ہیں، اسسٹنٹ کمشنر لیا، ان سے پوچھتے ہیں کہ مخیر حضرات کا جو جذبہ ہے وزیر اعظم صاحب کی کال پر، اور وزیر اعظم عمران خان کی کال پر، اور وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایات پر یہ تمام یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو کس طرح ان کو آگے لے کر جا رہے ہیں آپ انتظامیہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ پاکستان کا جو ویژن ہے، اس کے تحت یہ لنگر خانہ قائم کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ پناہ گاہ قائم کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں یہ افطار دسترخوان جو ہے یہ قائم کیے گئے ہیں۔ تو اس میں ڈپٹی کمشنر اسفند ضیاء صاحب کی خصوصی ہدایات تھیں کہ آپ خود چیک کریں اور اس کو دیکھیں کہ جو لنگر خانہ ہم نے بنایا ہے اور وہاں پہ جو افطار دسترخوان بنایا گیا ہے، وہاں پہ کھانا جو معیاری ہو، لوگوں کے پراپر بیٹھنے کا انتظام ہو، اور ان کو باعزت طریقے سے وہاں پہ کھانا مہیا کیا جائے۔ جی بہت شکریہ نوید مغل صاحب۔ یہاں پر اس وقت ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر لیا اسفند ضیاء صاحب بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایات پر، ان کے ویژن کے مطابق یہ جو دسترخوان سجائے جا رہے ہیں شہر شہر میں، ملک کے کونے کونے میں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ انتظامیہ جو ہے وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہو رہی ہے، اور آیا کوئی ان کو کوئی چیلنج تو درپیش نہیں اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا یہ ویژن ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے سردار عثمان بزدار صاحب کی ہدایات تھیں۔ لیا میں کوئی معیاری پورے ضلع میں لنگر خانہ اویلیبل نہیں تھا۔ ہمارے ایک لوکل فلینتھروپسٹ ہیں جناب علی اصغر گرمانی صاحب، انہوں نے یہ خطیر رقم سے، اور یہ آپ دیکھیں یہ کمرشل ایریا ہے، انہوں نے اس کمرشل ایریا میں وہ مارکیٹ بھی بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہماری ریکویسٹ پر ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ انتہائی شاندار یہ انہوں نے لنگر خانہ تعمیر کر کے دیا، یہ پہلے سے بلڈنگ موجود نہیں تھی، نئی تعمیر ہوئی ہے، بہترین کراکری، اور یہاں پر کھانے کا انتظام، 600 سے زیادہ لوگ بیک وقت یہاں پر کھانا کھاتے رہے ہیں۔ ابھی رمضان میں افطاری سحری ہو رہی ہے، اور میں آپ کو بڑی یقین دہانی سے کہہ رہا ہوں کہ کھانے کا معیار اگر آپ ابھی ہمارے ساتھ یہ افطاری کریں گے یا کھانا کہیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا جو ویژن ہے، اس پہ ضلع لیا کے اندر یہ جو عمل درآمد ہوا ہے، اس پہ ہم فلینتھروپسٹ کے بھی شکر گزار ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مزید لنگر خانے بھی ہمیں بنانے چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جنوبی پنجاب میں ضلع لیا کی طرز کا یہ جو لنگر خانہ ہے، اس وقت کہیں اور اس طرح کا لنگر خانہ موجود نہیں ہے۔ یہ بالکل اسفند ضیاء صاحب جس طرح ابھی کہہ رہے تھے، ان کی محنت ہے۔ میں اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، غریب جو نادار مستحق جو افراد ہیں وہ یہاں پر افطاری کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر 300 سے 400 500 کے قریب جو لوگ ہیں ان کو یہاں پر روزانہ سحری بھی دی جاتی ہے، اس کے علاوہ ان کو افطاری کا بندوبست بھی یہاں پر کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ شیراز درانی ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ لیا میں جو اہتمام کیا جا رہا ہے غربا اور مساکین کو افطار کروانے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف افطار بلکہ کھانے کا سہولت مہیا کرنے کا، یہ یقینی طور پہ قابل تحسین ہے۔ ہم بات چیت کر رہے ہیں آج شجرکاری کے حوالے سے، اور اس میں جو چیلنجز ہیں، کیا چیلنجز ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ رخسانہ نوید صاحبہ، کیا آپ لوگوں سے بات کرنا چاہیں، کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں اس وقت تو جی یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ ایک تو میکسیمم جتنا کوشش ہو سکے درخت لگائیں اور اس کی پرورش کریں، بہت پیار سے، احتیاط سے، اپنے بچوں کو ساتھ انوالو کر کے، تاکہ ان کو بھی ایک طرح سے ہم اویئرنیس دے سکیں، ان کو گائیڈ کر سکیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے ہماری زندگی میں، اور پانی جتنا بچا سکیں۔ پانی کو سیو کرنا بھی ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ان ذمہ داریوں کا احساس اگر ہمیں ہو جائے تو ہمارا ملک بہت پیارا ہے۔ اس حوالے سے جو ایک واقعہ ہی کہہ لیجئے کہ حضرت سعد جو کے پاس سے گزرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت سعد جو ہے وہ وضو کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسا اسراف ہے؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا پانی میں بھی اسراف ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ بھی اسراف ہے، اگرچہ تو بہتی ہوئی نہر کے کنارے بیٹھے ہو۔ اور جیسے میں آپ کو صحیح
बुखारी से बता चुकी हूँ कि अगर 4 लीटर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमा लिया करते थे, तो हम ये जो टूथब्रश करते हुए, दांत साफ करते हुए, हाथ धोते हुए पानी का ज़िया करते हैं, हम इस असराफ में शामिल हैं जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मना फरमाया, यानी हमें भी ये ममानियत जो है वो है। तो मैं आपसे डॉक्टर साहब पूछना चाहूँगी कि एक तो ये मामला जो इसराफ हम करते हैं अल्लाह ताला की नेमतों का और ख़ास तौर पे पानी का, और सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला हमें जो बताता है तो इरशाद होता है, और जब पीठ फेरता है तो इस दौड़ धूप में फिरता रहता है कि शहर में फसाद करे और खेत या मवेशी को हलाक करे, और अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं फरमाता। यहाँ इस लफ्ज़ को फसाद का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, हम समझते हैं कि दरख्त काट दिया हमने, किसी हैवान किसी नबातात का नुकसान कर दिया तो कोई बात नहीं, इनमें तो क्या, इसका क्या जवाब? यहाँ जो आयत मुक़द्दसा के अल्फाज हैं ना, जहाँ पे आयत ख़त्म की है, तो इख्तितामी अल्फाज बड़ा माना रखते हैं। हर आयत के जो इख्तितामी अल्फाज होते हैं उनके बड़ी ख़ास वहाँ पे मौजूदगी जो है वो किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा करती है। जी, इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जब वो पीठ फेरता है या जब उसके पास इख्तियार आता है, तो वो क्या करता है, ज़मीन में फ़साद फैलाने की कोशिश करता है और खेतियों को काटता है। अब वो खेतियाँ दरख्त उजाड़ कर रख देता है, और ज़ाहिर है उसमें बसने वाले जो नबातात हैं, चरिंद परिंदे, सारी ज़िंदगी मुतासर होती है, हर अल्लाह ताला की हर मखलूक की ज़िंदगी मुतासर होती है। तो आखिर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत को ख़त्म किया कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़साद वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद, कि अल्लाह फ़साद को पसंद नहीं करता है। अब जो आपने अभी थोड़ी देर पहले अपनी गुफ्तगू में एक बात शामिल की कि बेवक्त की बारिशें और यालाबारी और तूफ़ान और इस तरह की चीज़ें, ये हमें इस वजह से फेस करना पड़ रही हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस अमल से, जो हमने दरख्त काट दिए या दरख्त नए ना उगाए, इस अमल की वजह से अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया, क्योंकि वो फ़साद को पसंद नहीं करता है। लफ्ज़ मोहब्बत इस्तेमाल किया ना कि वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद, तो अब वो फ़साद को पसंद नहीं करते। जब वो मोहब्बत छोड़ देगा तो फिर बेवक्त की बारिश आ जाएगी, यालाबारी आएगी, किसी भी किस्म की हमें नागहानी आफत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए एक हदीस पाक है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ अरब की सरज़मीन में, क्योंकि बेरी का दरख्त और खजूर का दरख्त बहुत कीमती ये समझे जाते हैं, हमारे यहाँ जैसे किन्नू है या आम के दरख्त हैं मुल्तान के इलाके में, जिनकी पिछले अरसे में बड़ी वो मतलब तेज़ी के साथ कटाई हुई, अपनी सोसाइटियाँ आबाद करने के लिए लोगों ने उनको काटा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ के माहौल के मुताबिक उस कीमती दरख्त को काटने पर कहा कि जो बेरी का दरख्त काटेगा अल्लाह ताला उसको जहन्नम की आग में उल्टा फेंकेगा। यानी अब वो तो उस दरख्त की बात हो रही है ना, तो दरख्त कोई भी जो है उसकी कीमत है, किसी भी इलाके में जो चीज़ जो मौजूद है कोई दरख्त, तो वो उसकी कीमत मैटर करती है उस इलाके के इन्वायरमेंट के लिहाज से। बिल्कुल सही। और साइंटिफिकली अगर सेक्रेटरी साहिबा मौजूद हैं कि एक मुरब्बा मील पे अगर दरख्त मौजूद है ना, तो वो आपको तकरीबन कोई 29-30 टन के बराबर ऑक्सीजन मुहैया कर रही है। बिल्कुल सही। हम सिर्फ बागात से जो है वो फ़ायदा खाने पीने का नहीं उठा रहे हैं, बल्कि साथ साथ हमारी जो ज़िंदगी है वो उनके साथ मुंसलिक है। बिल्कुल सही है। जैसे इन्होंने बात की, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत से खूबसूरत मौसमों से नवाजा, और मैं देखती हूँ कि अगर हम फलदार दरख्त ही लगा दें तो वो कितनी बड़ी एक हमारे लिए एसेट हो सकता है। ये गरीब मसाकिन को खाना खिलाने के लिए हमारे पास फल भी होगा, साया भी होगा, दरख्त भी होगा। सो हम तो ब्लेस्ड हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को भी कंसिडर किया जाता है जब शजरकारी की जाती है कि वो दरख्त लगाए जाएं जो कि इंडिजिनस प्लांट्स हों, जो कि यहाँ की आबो हवा के मुताबिक हो, जो ज़्यादा हमें उससे फ़वाइद हासिल हो सके। बिल्कुल जी, इंडिजिनस तो लग ही रहे हैं, मगर बायोडाइवर्सिटी ये पिछले साल भी था और इस साल भी ये चल रहा है। इसमें पूरी दुनिया में ही फलों के दरख्त लग रहे हैं। हमने ये जो बैलेंस आउट कर दिया है दुनिया का, इसको दोबारा से लेके आना है, रिवाइव करना है कि हमारे कीड़े मकोड़े, हमारे परिंदे और जानवर, ये सारी जो नबातात हैं, ये पूरी हयात को हमने दोबारा साइकिल में लेके आना है जिसको हमने डिस्टर्ब किया हुआ है। तो फलों के दरख्त इस बार हम ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो विजन है क्लीन ग्रीन पाकिस्तान का, उसके साथ साथ बिलियन ट्री सुनामी का, जो पूरी दुनिया में तो अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन अल्लाह करे कि इसके फ़वाइद और समरात जो हैं, जिस विजन को रख के इस प्रोग्राम को मुरतब किया गया, वो भी जल्द अज जल्द हमें हासिल हो। मुझे एक शेर याद आ रहा है, और वो ये है कि किसी जगह से परिंदों का कूच कर जाना इशारा है आफत नागहानी का। हम समझते हैं कि ये परिंदे चले गए हैं, लेकिन उनका चले जाना ही बाज़-औक़ात अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की रहमत का हमसे उठ जाना होता है। परिंदे भी अपनी ज़ुबान में अल्लाह से फरियाद करते हैं, दुआ करते हैं। सो हमें अब इस मखलूक का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
आए अपनी ज़कात शौकत खानम हस्पताल को देकर मासूम बच्चों का सहारा बने, ताकि कैंसर को हराकर ये अपने घरों को जा सकें, क्योंकि इनकी सिर्फ एक ही जिद है, जीने की। जो नस्ल दर नस्ल जुबान से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। जो नस्ल दर नस्ल जुबान से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। ऐ अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। इरशादे बारी ताला, ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से तख्लीक किया है, और हमने तुम्हें बिरादरियां और कबीले बना दिया है ताकि तुम आपस में तारुफ कर सको। बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में से इज्जत वाला वही है जो तुम में मुत्तकी ज्यादा है। यकीनन अल्लाह खूब जानने वाला, खबर रखने वाला है। कदम ऐसे बढ़ाओ, भरोसा जीत का हो, लगन धरती से अपनी, यकीन मंजिल का हो। अहद दोहरा रहे हैं, कदम बढ़ते रहेंगे, वतन का नाम ऊंचा सदा करते रहेंगे। पेंथर टायर, पेंथर लगाओ, फिक्र मिटाओ। आइए ऐसे ही अपना दस्तरखान बढ़ाएं, पर सिर्फ रमजान में नहीं बल्कि ये सिलसिला पूरे साल चलते रहना चाहिए। आपके जज्बे और मोहब्बतों में शामिल रहेगा शाहताज कुकिंग ऑयल और बनास्पति का प्यार और लज़्ज़त। तो बढ़ाए अपना दस्तरखान ज़रा सा और। शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज। लाहौर में मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के नाजरीन अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोजा इफ्तार करें। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया।
और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया। खुशामदीद। हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन में आज हम बात कर रहे थे अशरफुल मखलूक़ात, जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और उसे खलीफातुल अर्द जो है वो मुकर्रर किया, नाइब फिल अर्द का दर्जा जो है वो दिया, तो बाकी नबातात का और मखलूक़ात का उसके ऊपर जो हक है और जो उसके फ़राइज़ हैं उसको बयान फरमाया है अल्लाह ताला ने। और सूरतुल हूद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उसने तुम्हें ज़मीन के मादे से बनाया है और उसमें तुम्हें उसको आबाद करने वाला बनाया है। सो इंसान जो है वो आबादी से जब बर्बादी की तरफ चलता है और माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है, तो वहाँ पर हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है, इस हवाले से आज बातचीत हो रही है। और डॉक्टर सजाद साहब, आखिर में अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, सूरतुल हूद में अल्लाह ताला ये बयान फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका मेरे सामने है जो कि मुअज्जमुल तिबरानी की हदीस मुबारका है, जिसने मुसलमानों की राह से किसी तकलीफ दे चीज़ को हटाया उसके लिए एक नेकी लिखी जाएगी और जिसकी एक नेकी कबूल हो गई वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सो हम तो रास्ते में धुआं भी गाड़ियाँ हमारी निकाल रही होती हैं, ज़ोर ज़ोर से हॉर्न भी बजा रहे होते हैं, तंग भी कर रहे होते हैं। अब जो हदीस पाक है ना, अगर उसके अल्फाज पे हम गौर करें तो वहाँ पे ये नहीं कहा कि किसी ने रास्ते से पत्थर हटा दिया या यानी किसी चीज़ को मुकर्रर नहीं किया, किसी इज़ा पहुंचाने वाली चीज़ को, ज़हनी अज़ियत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, किसी भी किस्म की हो सकती है और इज़ा किसी भी चीज़ से पहुंच सकती है, जिस तरह आपने कहा कि धुआं वगैरह। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, अगर हम अपने इस्लामी तारीख़ का मुताला करें तो जिस तरह आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब एक विजन लेके चले हैं, हमारे साबिका हुक्मरानों में बनु अब्बास के दौर में खुसूसन इराक़, जिसको उरूसुल बिलाद कहा जाता था, यानी ये दुल्हन है शहरों की, इराक़ को इस तरह सजाया गया था। और आज इराक़ बर्बादी की और वो कैसे सजाया गया कि 2 रोया दरख्त कई 100 मील तक लगा दिए गए, जहाँ जैसे हम यहाँ मोटरवे को बने हुए आज कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन हमने सिवाय झाड़ियों के और वहाँ जंगलात के जो बेसूद हैं और बेफ़ायदा हैं उनके अलावा हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि अगर उनके 2 रोया वहाँ पर आर इलाके की मुनासबत से किसी जगह अगर मोटरवे का हिस्सा किन्नू कबूल करते हैं तो वहाँ किन्नू लग जाते, और कहीं पे अगर जैसे आप जैतून की काश्त शुरू की गई है पुठवार और चकवाल के इलाके में, तो यहाँ से अगर यही काम आज से कई साल पहले किया जाता, यानी जब मोटरवे डिज़ाइन की गई थी तो उस डिज़ाइन के अंदर ये हिस्सा शामिल होता, तो यकीनन हम अपना मजहबी फरीज़ा भी अदा कर चुके होते और अखलाकी फरीज़ा भी अदा कर सब कुछ हुकूमत के करने का तो नहीं है, जब जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो फर्दन है, मुझसे तो मेरा हिसाब होगा, आपसे तो आपका। हम में से हर बंदा चाहता है कि वो नेक बने जी, तो उस नेकी के लिए हमारे पास मैदान वसी है कि नमाज रोज़ा के बाद आपके पास मैदान वसी है, आप कोई भी काम करें। जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु, हम जिस वक्त किसी का एक्सीडेंट होता है या कोई हादसा पेश आता है तो हम सदका करने, काला बकरा तलाश करने के लिए निकलते हैं, लेकिन चाहिए तो ये कि हम जैसे ये नेकी है, सदका है रस्ते से ईज़ा को ख़त्म करना, इसी तरह दरख्त उगाना सदका है, पानी का नल लगवा देना, किसी जगह बोर करवा देना, ये सदका है। तो बंदे के मरने के बाद जो 3 चीज़ें उसके लिए फ़ायदा मंद हैं, बच जाती हैं, उनमें एक सदका जारिया भी है। तो अगर किसी जगह दरख्त लग गया तो हदीस पाक में आता है, जिस तरह आपने शुरू में हदीस पढ़ी थी कि अगर उससे कोई इंसान खाएगा या उससे कोई परिंद खाएगा या कोई उसके साए में बैठेगा, इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप माहौलियाती आलूदगी की बात करते हैं ना, तो मना फरमा दिया है कि कोई बंदा सायादार दरख्त के नीचे रफ़े हाजत ना करे जी, क्योंकि वो इंसानों के फायदा पानी के सोर्स के पास ना करे, रास्ते में ना करे जी। तो ये बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि की तालीमात में से, यानी ये नहीं कि सिर्फ अपनी सफाई का ख्याल रखे कि मैं साफ सुथरा हूँ, बल्कि पूरे इन्वायरमेंट, पूरे माहौल की सफाई का ख्याल रखे। बहुत शुक्रिया, आप साथ रहे और यकीनी तौर पर आप समझ गए होंगे कि मौजू किस कदर अहम है। जन्नात को अल्लाह ताला ने जब ख़त्म किया था और इंसान को इस ज़मीन पे खलीफा और अशरफुल मखलूक़ात के तौर पर मबूस किया था, तो मतलब यही था कि फ़साद ना हो, यहाँ पे एक अमन, एक सुकून की फ़िज़ा जो है वो कायम हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना हिस्सा और अपना किरदार अदा करें, अपनी ज़िंदगी को भी साफ और पाकीज़ा रखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी, और उसकी बेहतरी के लिए कोशिशें करें, ना कि उसे बर्बाद करने के लिए। ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।